آج ہم ECP ٹیبلٹ، اس کو ایمرجنسی پلز بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ECP ٹیبلٹ 0.75 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کا جنیرک نیم ہے لیوونورجسٹل۔ یہ ایک سنتھیٹک ہارمون ہے جو کہ نیچرل ہارمون پروجسٹران کی طرح ہی ہے، اس سے سملر ہے۔ تو اس کا یوز یہ ہے کہ یہ آپ کی پریگننسی، آپ کو پریگننٹ نہیں ہونے دیتا، آپ کو پریگننسی سے بچاتا ہے یہ ایمرجنسی پل۔ اب کیسے بچاتا ہے؟ یہ 3 طریقوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ یا تو جب آپ سیکس کرتے ہیں تو یہ ایگ کو ریلیز نہیں کرتا، یا دیر سے ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، یا پھر اگر ایگ فرض کرے ریلیز ہو گیا ہے تب جو ہے نا یہ سپرم اور ایگ کو آپس میں ملنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر اگر فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے، ایگ اور سپرم آپس میں مل گئے ہیں، تب جو ہے نا یہ ایگ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے اس کو یوٹرس میں ایمبیڈ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ 3 طریقوں سے آپ کی پریگننسی کو، آپ کو پریگننٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے۔ جناب یہ 2 ٹیبلٹ آپ نے اکٹھے لینی ہوتی ہیں، جس کا دورانیہ WHO کی لیٹسٹ جو انہوں نے گائیڈ لائن دی اس کے مطابق 5 دن تک رہتا ہے۔ تو آپ نے 5 دن تک جو ہے نا اس کا دورانیہ ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیے تو 5 دن آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور یہ ایمرجنسی میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ریگولر کنٹراسیپٹیو کے طور پر آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ اس کی ڈوز ہے۔ اب کون کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ پریگننسی میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو جو ہے نا لیور یا بیلری ٹریکٹ کی ڈیزیز ہیں تو وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جانڈس ہوا تھا کبھی بھی تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہے، اس کے بارے میں ایڈوانس ڈائٹیشن، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ irregular بلیڈنگ آپ کو ہو سکتی ہے، میسٹرو سائیکل آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ ٹیبلٹ کے 2 سے 3 دن کے بعد یہ ظاہر ہوگا، اگر کسی کو ہوگا تو irregular بلیڈنگ ہوگی۔ اگر ہوتی ہے تو آپ نے گائنیکالوجسٹ سے فوراً رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہو سکتا ہے، پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، الٹیاں آ سکتی ہے آپ کو۔ یہ جو ساری دوسری ہیں بلیڈنگ کے علاوہ وہ ساری 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب استعمال کرنا ہے کہ یہ اس کی ایڈوانس ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب جو ECP ہے یہ ایمرجنسی میں آپ نے استعمال کرنی ہے، ریگولر کنٹراسیپٹیو کے طور پر استعمال بالکل نہیں کرنا، اور مہینے میں آپ نے صرف 2 بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 ٹیبلٹ سے زیادہ آپ نے بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا مہینے میں۔ یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا دورانیہ کیا ہے اور یہ مہینے میں کتنی بار استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ سارا ECP کے بارے میں تھا، ایمرجنسی پلز کے بارے میں۔ اور آپ کا ایک سوال ہوگا کہ خود یہ میڈیسن استعمال نہیں کرتا۔ دیکھیں میں آپ کو شروع سے ہی کہتا ہوں کہ میڈیسن جو ہے نا آپ کم سے کم استعمال کیا کریں جب بہت زیادہ ضرورت ہو۔ یہ ایک دانہ چھوٹا سا نکلا ہوا ہے، اس نے سویلنگ کی اوپر 3 سے 4 دن کا دورانیہ ہے اس کا، یہ ختم ہو جائے گا تو میں برداشت اس کو کر سکتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے کوئی میڈیسن لینے کی۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ادویات ہمیشہ آپ نے اس وقت لینی ہے جب آپ کی برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہو، جب آپ جنگ ہار رہے ہوں تب آپ نے ادویات میڈیسن لینی ہے، وگرنہ آپ کا امیون سسٹم آپ کی باڈی کی پروٹیکشن بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔